ایک ایسا راز جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں آپ رات کو سونے کے لیے لیٹے اور جب آنکھ کھلے تو 3 صدیاں گزر چکی ہوں، دنیا بدل چکی ہو، لوگ بدل چکے ہوں، سلطنتیں گر چکی ہوں، نئی حکومتیں قائم ہو چکی ہوں اور آپ کا سکہ جو کل تک عام تھا آج ایک تاریخی خزانہ بن چکا ہو۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے جسے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، جس نے سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ کیا واقعی کوئی انسان 300 سال تک سو سکتا ہے؟ یا جدید سائنس اس حقیقت کو مانتی ہے؟ جب وہ جاگے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو اسی کہانی کا ہر چھپا ہوا راز بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج آپ کو ایسی معلومات ملنے والی ہے جو شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ نمبر 1، دقیانوس کا خوفناک راج، خون، ظلم اور وحشت۔ یہ کہانی تقریباً 1700 سال پرانی ہے جب ایک ظالم بادشاہ کا راج تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ ایک وحشی درندہ تھا۔ یہ ہر اس شخص کو اذیت دیتا تھا جو اس کے جھوٹے خدا کو نہ مانے۔ لوگوں کو زندہ جلانا، تلوار سے گردنیں اڑانا، شیر کے پنجے میں ڈال کر زندہ چیر دینا، یہ سب معمول کی سزائیں۔ لیکن ایک دن کچھ نوجوانوں کے دل میں اللہ کا نور چمکنے لگا۔ ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکے، ہم صرف ایک ہی خدا کو مانیں گے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یہ جملہ ایک بہت بڑے طوفان کو دعوت دے چکا تھا۔ نمبر 2، خوفناک فیصلہ، بھاگنے یا مرنے کی گھڑی۔ جب دقیانوس کو معلوم ہوا کہ شہر کے کچھ نوجوان اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور حکم دیا، ان سب کو پکڑ کر میرے سامنے لے آؤ۔ اگر انہوں نے ہمارے خدا کے سامنے سجدہ نہ کیا تو ان کے سروں سے زیادہ تیز ہماری تلواریں ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اصحاب کہف نے فیصلہ کر لیا، ہم مرنے کے لیے نہیں جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں موت کے سائے سے بچتے ہوئے یہ نوجوان شہر سے نکل گئے۔ یہ کہاں گئے؟ ایک غار میں۔ یہ کوئی عام غار نہیں تھا بلکہ 300 سالہ معجزے کا گواہ بننے والا غار۔ نمبر 3، نیند یا وقت کا جادو۔ کیا 300 سال تک سونا ممکن ہے؟ یہاں پر سائنس چکرا جاتی ہے۔ پہلا راز، ہائبرنیشن تھیوری۔ کچھ جانور مہینوں تک بغیر کھائے پیے سوتے رہتے ہیں۔ ریچھ، ہچوے اور مینڈک یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ اصحاب کہف کا جسم بھی کسی خاص فطری نظام کے تحت ہائبرنیشن میں چلا گیا ہو؟ دوسرا راز، سپینڈڈ اینیمیشن۔ ناسا کے مطابق مستقبل میں انسان خلا میں جانے کے لیے ایسے انجیکشن لے سکتے ہیں جو انہیں 100 سال تک سونے کی صلاحیت دیں گے۔ تو کیا اصحاب کہف پر بھی کوئی ایسا قدرتی اثر ہوا تھا؟ تیسرا راز، قرآن کی حیرت انگیز وضاحت۔ اللہ نے ان کے جسم کو سورج کی روشنی میں متوازن رکھا تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور تم دیکھو گے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے ہٹ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف 17۔ یہ کیا تھا؟ ایک قدرتی حفاظتی نظام۔ یہ سب کچھ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی بلکہ اللہ کی خاص قدرتی۔ نمبر 4، جب اصحاب کہف جاگے، ایک تاریخی لمحہ۔ 300 سال بعد اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ ہم کتنا سوئے؟ ایک دن یا کچھ گھنٹے، لیکن جب ان میں سے ایک کھانے کے لیے شہر گیا تب سب کچھ الٹ گیا۔ یہاں آتا ہے سب سے حیران کر دینے والا لمحہ۔ یہ سکہ کہاں سے آیا؟ کیا تمہیں خزانے سے مل گیا؟ یہ سکہ تو 3 صدیوں پرانا ہے۔ پورا بازار ہل گیا، بادشاہ کے دربار تک خبر پہنچ گئی، اور جب ان نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو یہ واقعہ ہر کسی کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کیا یہ واقعی 300 سال پہلے کے لوگ ہیں؟ بادشاہ خود ان کے غار پر گیا۔ نمبر 5، آخری لمحات، ایک عجیب معجزہ۔ جب بادشاہ غار پر پہنچا، اصحاب کہف نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، اور جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے نیند دے دی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی قدرت بولنے لگی ہے۔ نمبر 6، اسلامی سبق۔ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ سچائی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے ایسے معجزات دکھا سکتا ہے جنہیں عقل ماننے سے حاصل ہو۔ کیا واقعی مستقبل میں انسان 300 سال تک سونے کے قابل ہو جائے گا؟ یا یہ سائنسی حقیقت بن سکتی ہے یا یہ ہمیشہ ایک معجزہ ہی رہے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس پہ اپنی رائے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ مزید لوگ یہ حقیقت جان سکیں۔